مولانا غلام عباس کے بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی نیو اسلامک اپڈیٹ سے باخبر رہ سکیں۔ آج کا موضوع ہے ماں کی محبت اور شفقت کے متعلق کہ اللہ رب العزت نے ماں کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ کس وجہ سے اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، وَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، اللہ فرماتے میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، وَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، پس میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ مخلوق کے پیدا کرنے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کو پہچانے، اور اللہ رب العزت کو یہ بات پسند آئی کہ لوگ میری معرفت حاصل کریں، میری عظمتوں سے واقف ہوں، چونکہ مخلوق کی تخلیق کا سبب محبت بنی۔ پھر آپ دیکھیں محبت کی تقسیم اللہ رب العزت نے اپنی ساری مخلوقات میں تقسیم کی، ذی روح کے اندر بھی اور غیر ذی روح جس کے اندر روح نہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ لوہا مقناطیس کے ساتھ چپکتا ہے، اس کی طرف لپکتا ہے، تو ظاہری بات ہے یہ ایک محبت ہے غیر ذی روح جمادات کے اندر۔ اور ذی روح جیسے انسان ہیں، حیوانات ہیں، چرند پرند ہیں، یہ سب اپنی اولاد اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اس میں آپ چند نمونے دیکھیں کہ اولاد کی محبت والدین سے، اس محبت کے نمونے آپ اپنے گھر ہی کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہر بیٹی اپنے باپ سے محبت کرتی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس وقت لگائیں کہ جب باپ بیمار ہو جاتا ہے تو بیٹی اپنے باپ کی خدمت میں ساری رات گزار دیتی ہے کہ باپ کسی وقت بولے کہ مجھے دوائی دے دو تو میں اس دوائی دینے کے لیے تیار ہو جاؤں، یا باپ کوئی چیز مجھ سے مانگے تو فوراً میں اپنے ابا کو دے دوں۔ یہ ساری رات کی تکلیف پریشانی برداشت کرتی ہے، کیوں؟ اپنے باپ سے محبت کے لیے، اور اس کی وہ اپنے فرض منصبی سمجھتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو اپنے دل سے دعائیں نکالتی ہے کہ یا اللہ میرے باپ کو صحت عطا فرما، شفا نصیب فرما۔ یہ الفاظ اس کے منہ سے جو نکلتے ہیں محبت کی وجہ سے نکلا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے والدین کی محبت اولاد کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے بیٹی باپ سے محبت کرتی ہے، اسی طریقے سے باپ بیٹی سے محبت کرتا ہے۔ اس چھوٹی بچی کو پرورش کا پروان چڑھاتے چڑھاتے جب بڑی ہو جاتی ہے، اور جب باپ اس کی رخصتی کرواتا ہے، شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، تو لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کے تجہیز و تجہیز کے لیے جہیز کا سامان خرید کر دے دیتا ہے۔ ساتھ ساتھ جب اس کی رخصتی کا وقت آتا ہے تو وہی باپ کیا کرتا ہے؟ اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کر دیتا ہے، رونا دھونا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ ایک طرف دیکھا جائے عزت کا مسئلہ تھا، اللہ نے وہ پورا کر دیا، دوسری طرف ایک بوجھ ہلکا ہو رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ رو بھی رہا ہے، کیوں؟ کہ میں نے اپنے گھر میں بچی کو محبت کے ساتھ پالا، اب دوسرے گھر جا وہاں اس کی محبت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو یہ کیا تھا؟ محبت۔ اسی طرح بہن اور بھائی کے درمیان محبت اللہ رب العزت نے ڈالی۔ بہن اگر پردیس میں ہے، اپنے بچوں کے ساتھ شوہر کے ساتھ خوشی کی زندگی گزار رہی ہے، گھر سے اطلاع آ جاتی ہے کہ آپ کا بھائی بیمار ہے، اب اس کی وہ ساری خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، چین و سکون ختم۔ اب اس انتظار میں کوئی فون آ جائے تاکہ اپنے بھائی کی حالت کی خبرداری مجھے ہو جائے، نفلیں پڑھتی ہے، دعائیں مانگتی ہے، بچوں سے کہتی ہے تمہارا ماموں بیمار ہے اس کے لیے دعا کریں۔ تو یہ کیا ہوتی ہے؟ بھائی کے ساتھ بہن کی محبت ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کے درمیان محبت، بیوی بیمار تو شوہر سمجھتا ہے بیوی کا غم میرا، اور بیوی سمجھتی ہے شوہر کا غم میرا۔ اسی طریقے سے کاروباری کہیں مسئلہ پڑ جاتا ہے، شوہر کے گھر میں پہلے مالداری پھر غربت آ جاتی ہے، کہیں ماں باپ بہن بھائی پوچھتے ہیں کہ بہن سے کہ کس طرح کے حالات گزر رہے، حالانکہ غربت کی انتہا ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی شوہر کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے
وہ اپنی ماں باپ کے سامنے گلے شکوے نہیں کرتی۔ اولاد کو والدین کی محبت میں اسی طریقے سے ہر باپ کو اپنی اولاد پر شفقت حاصل ہوتی ہے۔ تو ماں کی محبت تو رہ گئی، ماں کی محبت کی تو ماں کی ممتا ضرب المثل ہے۔ ماں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کہاں پر ہے؟ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اور ساتھ ساتھ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جو انسان اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ رب العزت اس کو کیا کرے گا؟ حج یا عمر قبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، معرف القرآن میں حدیث موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ پھر تو ہم اپنے ماں باپ کو زیادہ دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، جتنی بار دیکھو گے اللہ اتنی بار حج یا عمر قبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں چڑیا کی ایک فریاد، ایک صحابی ہے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں چل رہا تھا، ایک جگہ دیکھا گھونسلہ تھا، وہاں اس گھونسلے کے اندر چڑیا کے بچے تھے، خوبصورت خوبصورت۔ میں نے وہ اٹھائے، چلنے لگا تو ان بچوں کی ماں نے دیکھا کہ اس بندے نے بچے اٹھا لیے میرے، اب وہ چڑیا اس کے سر پر آوازیں لگا رہی۔ اب یہ صحابی نہیں سمجھا کہ وہ کیوں چیخ رہی ہے۔ آخر میں چڑیا نے فیصلہ کر دیا، اس کے کندھوں پہ آ کر بیٹھ گئی۔ اس صحابی نے اسے بھی پکڑ لیا، پکڑنے کے ساتھ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی کو واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ماں تھی بچوں کی، جب اس نے دیکھا اس نے میرے بچوں کو اٹھا لیا، اب وہ آوازیں لگا رہی تھی، آپ کے سر پہ چکر لگا رہی تھی، تو وہ منت سماجت کر دے میرے بچے ہیں مجھ سے جدا مت کرو۔ آپ نہیں سمجھے، اس نے کہا میں آزاد رہ کر کیا کروں گی، جب بچوں سے جدا ہوں تو میرے لیے قید میں رہنا بہتر ہے، اپنے آپ کو بھی قید کروا دیا۔ تو فرمائیے دیکھیں ایک چڑیا کو اپنی اولاد سے اتنی محبت ہے تو پھر انسان کو کیا ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا مرغی ہے، جب اس کے بچے ہو جاتے ہیں تو بلی سامنے آتی ہے، مرغی کو پتہ ہے کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی کیا کرتی ہے اپنے بچوں کو پیچھے خود بلی کے سامنے آ جاتی ہے اور اس سے مقابلہ کرتی، پہلے میری جان لوگے بعد میں بچوں کو کھاؤ گی، ایسے نہیں۔ تو یہ ماں کی محبت اولاد کے ساتھ۔ پھر آپ دیکھیں کہیں اولاد چلی جاتی ہے محنت مزدوری پر، مغرب کا وقت ہو گیا، کھانے پینے کا وقت ہو جاتا ہے، بہن نے بھی کھا لیا، بیٹی نے بھی کھا لیا، سب نے کھا لیا۔ اب شوہر کہتا ہے گھر والی سے کہ کھانا کھا لو، کہ جیسا بس رکھ لو میں بعد میں کھا لوں گی۔ کھانے کو دل کیوں نہیں کرتا؟ بیٹا آج وقت پہ نہیں پہنچا، تاخیر ہو گئی، اللہ خیر کرے، کیوں آئے؟ اب وہ فون کی انتظار میں رہتی ہے، کہیں فون آ جائے بیٹے کی خیریت کا پتہ چل جائے یا بیٹا آ جائے۔ دیر ہو جاتی ہے، رات کو ہوا سے دروازے کی کنڈی میں آواز آتی ہے، سمجھتی ہو سکتا ہے میرا بیٹا۔ یہ ماں کی اپنی اولاد کے ساتھ کیا ہوتی ہے محبت، یہ کس نے ڈالی ہے؟ اللہ رب العزت نے ڈالی۔ آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں کے پیچھے، رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ اللہ رب العزت نے شریعت میں ماں کو بہت مقام کیا بنا دیا۔ ماں کی دعا جنت کی ہوا ہوا کرتی ہے۔ جو محبت کی نظر اپنے والد کے چہرے پر ڈالتا ہے، اللہ رب العزت حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے۔ ایک ولی تھا، اس کی والدہ کیا ہو گئی؟ فوت ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے الہام فرمایا، اے میرے پیارے، جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھی اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اب ذرا سنبھل کے زندگی گزارنا۔ ہاں یہ ماں کی دعا کی برکت ہوا کرتی ہے۔ لیکن اگر ماں ناراض ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ سامعین محترم، دنیا تنگ ہو جایا کرتی ہے، دنیا تنگ ہو جایا کرتی ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے،
ماں باپ ناراض ہوئی تو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، ہاں روح نکلتے وقت تکلیف ہوا کرتی ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جب اس کا آخری وقت آیا، اب روح نکل رہی، نکلنے کا وقت، روح نکلتی نہیں ہے، روح نکلتی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ حضرت علقمہ کا یہ حالت ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ جب اللہ کے نبی نے اس صحابی کی حالت کو دیکھا، اس کی ماں سے کہا اسے معاف کر دو۔ ماں نے کہا میں معاف نہیں کرتی، اس نے مجھے ناراض کیا ہے، تکلیف دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا جاؤ لکڑیں جمع کر کے لاؤ۔ ماں نے پوچھا کیوں، کیا کرو گے؟ فرمایا اسی کے اندر آگ جلاؤں گا اور آپ کے بیٹے کو جلا دوں گا۔ ماں نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں معاف کرتی ہوں۔ کیا کرتی ہوں؟ معاف کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ معاف نہیں کرتی تو یہ جہنم کی آگ میں جلے گا، تو اس سے بہتر آپ کے سامنے جلاؤں۔ یہ صرف تنبیہ تھی۔ اب کیا ہوا؟ ماں نے معاف کر دی اور روح پرواز کر گئی۔ تو ماں کی ناراضگی میں ان کے حالات ناساز ہو جاتے ہیں۔